ایک ٹاکسک کامنٹ کی وجہ سے دے انسسٹ ٹو ڈو دیٹ سرجیکل پروسیجر جسٹ بیکاز کہ ان کی خالہ چاچی مامی نے کہہ دیا تھا کہ تم مڈ لائف کرائسس. دین اگین سوسائٹی. میں اپنے فورم دی سائیکالوجسٹ ٹاک انسٹاگرام پہ بھی بار بار ان چیزوں کا ڈسکشن اس لیے کرتی ہوں سو پیپل شوڈ نو کہ یہ چیزیں کامن ہیں, اور ڈرماٹولوجسٹ بہت بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. اگر ویٹ بڑھ گیا نا پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. وٹ آر یو ڈوئنگ ٹو یور وائف. لیکن وہ کہیں ماضی کی ایک وہ بیڈ میموریز وہ ان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں جو کہ ان کے بیہیویئر میں دکھائی کہ کیونکہ وہ ہمارے پاس سے ہمارے چائلڈہڈ ٹراما سے جڑی ہوئی ہیں. ایک ٹاکسک کامنٹ کی وجہ سے آئی ہیو فیلو ڈرمیٹولوجسٹ جو اپنے کلائنٹس ریفر کرتے ہیں ود باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر. باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر کیا ہے؟ اوبویسلی یو بیکم اوورلی obsessed اینڈ اوورلی کانشیس اباؤٹ ون آف دا باڈی شیپ آن یور باڈی. کسی بھی فیشیل فیچرس کو لے کے یا کسی کو بس ایک وہم آ گیا, کسی نے اگر کہہ دیا تمہارا ناک ایسا ہے, وہ گھنٹہ شیشے کے سامنے دیکھتے رہتے ہیں. دی گو فار سرجریز, دی گو فار بوٹاکس, اور اتنے سرجیکل ٹریٹمنٹس ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ ڈرمیٹولوجسٹ آر آف دا ویو کہ ہم اسکیل پہ ان کو میئر کر کے بتا کے تھک گئے ہیں کہ آپ کا بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جو ساری میئرمنٹس ہیں, جو ساری فیشیل فیچرس ہونے چاہیے کہ فور ہیڈ کی اتنی لینتھ ہونی چاہیے, اس کی اتنی ہونی چاہیے, جو بھی ایکسپرٹ کین ٹیل بیٹر, لیکن دے انسسٹ ٹو ڈو دیٹ سرجیکل پروسیجر جسٹ بیکاز کہ ان کی خالہ چاچی مامی نے کہہ دیا تھا کہ تمہارا منہ ایسا ہے, تمہارا منہ لمبا ہے, تمہارا ناک موٹا ہے, اور سم تھنگ لائک دیٹ. ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ, مڈ لائف کرائسس تو ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے. آئی ڈونٹ نو آپ بتا سکتی ہیں کہ یہ ٹرم یوز کرائسس اس کو سمجھنا بھی ہے یا اس کو نہیں سمجھنا ہے. یعنی کہ وہ مرد اور خواتین جو کہ اپنی 40s کراس کر چکے ہوتے ہیں یا نیئر 40 ہوتے ہیں, اور آبویسلی ہماری جو فزیکل جو ہمارے فیچرز ہیں, ہماری جو باڈی ہے وہ اب ویسی نہیں ہے, اور ایک ایجنگ پروسیس کی طرف آپ بڑی تیزی کے ساتھ آپ بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو رنکلس بھی آ رہے ہیں, ویٹ بھی آپ پٹ آن کر رہے ہیں, یا بہت ساری چیزیں. اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں, خواتین ایکسیپٹ نہیں کرتی اس پروسیس سے گزرنے کو. اور پھر ملٹیپل پروسیجرز میں نے خود دیکھا ہے ان خواتین کو جو کہ استھیٹک کے پاس چلے جاتے ہیں اور بہت کچھ کروا لیتے ہیں, صرف اس لیے کہ کیونکہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, ان کی فیملی میں ان کے شوہر اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے کہ وہ اب تو ایجنگ پروسیس اسٹارٹ ہو گئے. تو اس چیز کو یعنی کہ اتنا بیڈلی انہوں نے اپنے اوپر لیا ہے, بہت برا اثر ہو رہا ہے, تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دین اگین سوسائٹی. اب میں اپنے کیس کی ایگزامپل اس لیے دیتی ہوں بیکاز آئی ریئلی وانٹ ٹو, میں اپنے فورم دی سائیکالوجسٹ ٹاک انسٹاگرام پہ بھی بار بار ان چیزوں کا ڈسکشن اس لیے کرتی ہوں سو پیپل شوڈ نو کہ یہ چیزیں کامن ہیں. اب یہ جو آپ نے بات کی نا کہ مڈ لائف میں اس طرح کے ایسے پروسیجرس کروانا, آئی ریممبر اے کلائنٹ, وہ شی کانٹیکٹڈ می تھرو سوشل میڈیا, تو میں نے سوشل میڈیا پہ ان کی پکچر دیکھی, بڑے پیارے بال, اینڈ آئی واز لائک واؤ یہ کیوں آنا چاہتی ہیں. شی واز آف دا ویو کہ بھائی میں اپنے فیشیل فیچرس کو لے کے, اپنی اپیرنس کو لے کے بہت پریشان ہوں. اینڈ وین شی لینڈڈ ایٹ مائی کلینک, ان کے بال صرف دکھنے میں بال تھے, لیکن اتنے کم تھے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے فریکوینٹ ہیئر ڈائز کیوں کرواتی ہیں, شی ٹولڈ می کہ میری جو جٹھانی ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ اگر تم یہ نہیں کرواؤ گی نا تو تمہارے شوہر کا دل بھر جائے گا, اور میں بھی کرواتی ہوں تو تم بھی کروایا کرو, کیونکہ یہ دونوں بھائی اس طرح کے ہیں کہ ان کا دھیان اور لیڈیز کی طرف جاتا ہے. اب وہ جو ان کی جٹھانی تھی اوبویسلی شی ہیڈ گڈ ڈائٹ, ان کے ہارمونل ایشوز نہیں تھے, وہ تو ہیئر ڈائی کروا رہی تھی, ان کا ہیئر فال نہیں ہو رہا تھا. لیکن جب میری کلائنٹ نے وہ اپنے ریگولر ہیئر ڈائز کروانا شروع ہوئی, ریبانڈنگ کروانا, ایگزیکٹلی ریبانڈنگ کروا رہے ہیں ریگولر, جس کے اندر اتنے کیمیکلس, آئی تھنک اگر آپ ایک بار کروا لو ڈیمیج ریپیئر ہونا چاہیے 6 months to 8 months, پھر کروانا چاہیے. بٹ ان کے وائٹ آ جاتے ہیں اور وہ کروا رہی ہیں جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ میری جٹھانی نے کہہ دیا تھا, اور شاید میرے ہسبینڈ کا دھیان کسی اور کی طرف نہ چلا جائے. اپارٹ فرام دیٹ اسٹریچ مارکس ریموول سرجری, ہسبینڈس کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے فیمیلس پہ کہ اگر تم یہ نہیں کرواؤ گی تو تم مجھے اپیلنگ نہیں لگو گی اور ہمارا ریلیشن شپ افیکٹ ہوگا. اس سارے بلی ہونے میں ایک تو ظاہری بات ہے سوسائڈ ریٹ, اور ڈرمیٹولوجسٹ بہت بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو گائنیکالوجسٹ کی طرف سے ریفرنس آتے ہیں, دا وے دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو کنسیو فردر, بیکاز ان کو ڈیورنگ پریگنینسی, اپنی فرسٹ یا سیکنڈ پریگنینسی کے دوران ہسبینڈ کی طرف سے یہ کنٹینیوسلی سننے کو ملتا ہے کہ اگر ویٹ بڑھ گیا نا پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. وٹ آر یو ڈوئنگ ٹو یور وائف. تو پھر تو ساری چیزیں اس طرح کے مردوں سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی, ان کی آپ کاؤنسلنگ کس طرح سے کرتی ہیں؟ یس, باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر میں میلس کی بیلڈنس, ٹھیک ہے, اور کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہماری داڑھی پہ موٹے بال ویسے کیوں نہیں ہیں جو باقی لوگوں کے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ مرد حضرات کہتے ہیں کہ ہاں ہماری باڈی پہ اس طرح کے بال کیوں نہیں ہیں جو باقی مرد حضرات کے ہیں, ٹھیک ہے. ہماری آواز ویسی بھاری کیوں نہیں ہے, کسی نے اگر ان کو کہہ دیا تمہاری لڑکیوں جیسی آواز ہے, سو دے ڈو ناٹ ایون اسپیک ویل.
جو سارے کانفیڈنس کے ایشوز ہیں. آئی ریممبر اے میل, ان کو کبھی کسی نے ان کی آواز پہ کچھ کہہ دیا تھا, اینڈ ہی از ناٹ ایبل ٹو ورک ان آفس انوائرمنٹ, ہی از ورکنگ فرام ہوم. So how traumatizing it is. Then again کسی میل کو کسی نے ان کے پیٹ پہ کہہ دیا تھا کہ تم تو اوپر پینٹ نہ باندھا کرو, تمہارے سائز کی پینٹ نہیں آتی. He developed eating disorders, anorexia nervosa, bulimia nervosa. Anorexia میں کیا ہوتا ہے, اس کو ریپیٹ کر لیں. کر لیں. ایٹنگ ڈسارڈرز اتنے ڈیولپ ہو رہے ہیں, انوریکزیا نروسا, بلومیا نروسا. اب انوریکزیا میں کیا ہوتا ہے, آپ جتنا کھاتے ہو اس کو انٹینشنلی وامٹنگ کے تھرو یو جسٹ ٹیک اٹ آؤٹ, کیونکہ لوگوں کے اندر فیئر ہوتا ہے اگر میں نے کھایا تو میرا وزن بڑھ جائے گا. آئی ہیو سین لیڈیز کمنگ ٹو مائی کلینک, آتی کسی اور ویٹ کے ساتھ ہیں لیکن کچھ دیر بعد ان کا اتنا ڈیٹیریوریٹ ہوا ہوتا ہے, اتنی انڈر ویٹ ہوئی ہوتی ہیں بیکاز آف دیز ایٹنگ ڈسارڈرز. سو یہ جو کیٹو ڈائٹ آ گئی ہے, جی کرنی چاہیے, چیزیں کریں, لیکن نیوٹریشنسٹ کی ریکمنڈیشن پہ کریں نا. آپ خود ہی صبح اٹھ کے ایک بلیک کافی پی رہے ہو, سارا دن کچھ نہیں کھا رہے, جسٹ بیکاز کہ کسی نے کہا تھا کہ تمہاری پیئر شیپ ہے. ہم میں اپنے الفاظ کا چناؤ آتا ہی نہیں ہے. اگر ہم بس یہ سوچ لیں نا کہ یہی ورڈز کوئی ہمارے بچوں کو کہے گا تو ہمیں ہمارے بچوں پہ کیا افیکٹ ہوگا. اپنے بچوں کو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہاؤ ٹو اسٹاپ اٹ سارا, یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اسپیشلی دیکھتے ہیں کہ گھر میں جو بڑے خواتین ہیں جو بڑی ایج میں ہیں, نانیاں دادیاں وغیرہ, یہ لوگ بھی دے آر, چونکہ ایک زمانہ دیکھا ہوتا ہے, تھوڑے سے ویسے بھی لہجے سے ذرا سخت ہو گئے ہوتے ہیں, ذرا بلنٹ ہو گئے ہوتے ہیں, اسٹریٹ فارورڈ ہو گئے ہوتے ہیں, تو وہاں سے بھی بہت ساری باتیں آ رہی ہوتی ہیں, بہوؤں کو بہت ساری باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں, بیٹیوں کو بہت کچھ سمجھایا جا رہا ہوتا ہے.